عمران خان صاحب کی سیاست کا آغاز احساس سے ہوا تھا۔ جب شوکت خانم کی فنڈنگ کرتے ہوئے انہیں اندازہ ہوا کہ ملک میں عوام کے حالات بہت برے ہیں اور اگر میسیو چینج لانی ہے تو سیاسی طریقے سے ہی ممکن ہے، اس لیے جب وہ وزیر اعظم بنے تو احساس پروگرام ترتیب دیا گیا، اور اس پروگرام کے لیے ان کی نظر انتخاب جن شخصیت پر پڑی وہ خاتون پہلے سے غریب ممالک میں ہیلتھ ریفارمز اور فیوچر آف ہیلتھ جیسے پروگراموں کی چیئرپرسن تھیں۔ وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر چکی تھیں، یعنی کہ ثانیہ نشتر صاحبہ۔ جب انہیں احساس پروگرام کی سربراہی ملی تو انہیں معلوم تھا کہ غربت کی صرف یہ تعریف کافی نہیں کہ $1 سے کم تنخواہ، بلکہ لیک آف ایکسس، انیکویلٹی، لیک آف اپرچونٹیز اور لیک آف ریسورسز، یہ سب غربت کی پیرامیٹرز ہیں۔ عمران خان کا ایجنڈا ہمیشہ سے یہ تھا کہ پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، مگر عمران خان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں سودا سمایا تھا تو انہیں یہ کام کرنا ہی تھا۔ جب لگن ہو، ٹیلنٹ ہو اور نیک نیتی ہو تو کام شروع بھی ہو جاتے ہیں اور پایہ تکمیل بھی پہنچتے ہیں۔ احساس پروگرام کی پہلی خوبی یہ تھی کہ یہ ٹیلر میڈ پروگرام تھا، یعنی مختلف ضرورت مندوں کے لیے ان کی حاجت کے مطابق پروگرام رکھے گئے تھے۔ عمران خان کے دور حکومت میں جب یہ پروگرام چل رہا تھا تو اس میں 16 پروگرام کام کر رہے تھے، جیسے کہ اگر کسی کو اپنی آمدن بڑھانے کے لیے ریسورسز یا پیسے چاہیے تو احساس آمدن۔ فرض کریں کہ کسی کی بیٹی 12-13 سال کی ہے، والدین مزید تعلیم نہیں دلا سکتے اور وہ کم عمر بچی کی شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ احساس اسٹائپنڈ۔ اگر کوئی طالب علم گریجویشن میں داخلہ لے چکا ہے مگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو انڈر گریڈ اسکالرشپ پروگرام۔ جہاں ریڑھی بان ہیں، ان کو لائسنس نہیں مل رہا اور اگر وہ کسی دکان کے سامنے اپنا ریڑھی لگاتے ہیں تو دکاندار ان سے بھتہ لیتے ہیں تو وہاں احساس ریڑھی بان۔ کسی ماں کے ہاں کمزور یا پریمیچور بچہ پیدا ہوا تو احساس نشو و نما۔ کوئی شخص دہاڑی دار ہے، کسی اور شہر سے مزدوری کرنے آیا ہے، اس کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے رہائش کا بندوبست کر سکے تو ان کے لیے شروع کیا گیا احساس پناہ گاہ، احساس لنگر خانے۔ اسی طرح اس میں احساس لونز، کوئی بھوکا نہ سوئے، احساس ڈسیبل پروگرام، دارالاحساس، ایک عورت ایک بینک اکاؤنٹ جیسے پروگرام شامل تھے، یعنی جیسی ضرورت ویسا پروگرام۔ کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ احساس تو بسپ کا ایک نیا نام تھا، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ بسپ یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ادارے کا نام تھا جو صرف کیش تقسیم کرتا تھا۔ احساس پروگرام کی دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ کسی بھی سیاسی اور پارٹی کے عمل دخل سے پاک تھا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر خود بتاتی ہیں کہ جب کووڈ میں وہ اس پروگرام پہ کام کر رہی تھیں تو چند اسمبلی ممبران کا خیال تھا کہ جیسے روایتی طور پر آفات کی صورت میں اسمبلی ممبران اپنے حلقوں میں کیش تقسیم کرتے ہیں ایسے ہی کیا جائے، مگر انہوں نے اسے مکمل غیر سیاسی رکھا اور اس کے لیے انہیں عمران خان صاحب کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ انہوں نے کمرشل بینکوں کے ذریعے ڈیجیٹلائز طریقے سے لوگوں کو پیسے دیے تاکہ اس پروگرام کو
سیاست چمکانے کے بجائے مکمل طور پر سیاست سے بالا تر ہو کر حقیقی طور پر عوام کے احساس کے جذبے کے تحت چلایا جا سکے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی بنیاد پر NFC ایوارڈ کی مد میں صوبہ سندھ کا حصہ 22% بنتا تھا، لیکن انہیں 31% دیا گیا، اور یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ صوبہ سندھ میں کس کی حکومت ہے، بلکہ اسے عوام کی بہبود کے لیے استعمال کیا گیا، اور ان کے حصے سے بھی زیادہ فنڈز سندھ کو دیے گئے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے عزت اور وقار سے عوام کی مدد کی گئی، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ حکومت اور عوام میں اعتماد کا رشتہ بحال ہوا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کہتی ہیں کہ عوام کو یہ احساس دلایا گیا کہ یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہم آپ پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ احساس ہے، احسان نہیں۔ احساس پروگرام میں ایک ریولوشنری پروگرام تھا، احساس راشن۔ یہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی تھی، یعنی جس کا مطلب ہے کہ مخصوص مستحق لوگوں کو سستی اشیاء فراہم کرنا، جس میں آٹا، دال اور پکانے کا تیل شامل ہے۔ یہ پروگرام 6 ماہ کی محنت کے بعد تیار کیا گیا، اور اس میں مخصوص مستحق لوگوں کو شناختی کارڈ کی بنیاد پر سستی چیزوں کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جس میں مخصوص مستحق لوگوں کے لیے اس طرح سے سبسڈی رکھی گئی۔ احساس پروگرام کے 50% فنڈز خواتین اور بچیوں کے لیے مختص کیے گئے تھے، اور پلان یہ تھا کہ یہ پروگرام مکمل ہونے پر 98% فنڈز بچیوں اور خواتین کے لیے ہوں گے۔ اسی پروگرام کے تحت 2047 یعنی 2047 پروگرام بنایا گیا، جس کا نام تھا سوشل پروٹیکشن فار آل، یعنی کہ سب کے لیے سماجی فلاح کا پروگرام۔ اور اس پروگرام کے لیے 34 ملین ہاؤس ہولڈ کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ اس پروگرام کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اپریشیٹ کیا، اور گیلپ کے سروے کے مطابق 83% لوگوں کو احساس پروگرام کے بارے میں معلوم تھا، اور 77% لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ مگر بدقسمتی سے سازش کے ذریعے عمران خان حکومت گرا کر PDM کو حکومت دے دی گئی، اور یوں حکومتی سطح پر عوام کے لیے احساس سے بے حسی کا سفر شروع ہوا۔ جہاں ایک طرف حکومتی نااہلی کی بنا پر شدت سے مہنگائی کر دی گئی، تو دوسری طرف درجہ بدرجہ احساس کے سارے پروگرام بند کر دیے گئے، پناہ گاہیں اور لنگر خانے بند کیے گئے، صحت کارڈ کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ ریڑھی بان پروگرام جس بے حسی سے بند کیا گیا اور ان کی ریڑھیوں کو تباہ کیا گیا، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ لیکن وہ پروگرام جس سے عوام کی زندگی سب سے زیادہ متاثر ہوئی اور جو سب سے تکلیف دہ سٹیپ تھا، وہ تھا احساس راشن ختم کرنا۔ احساس راشن ڈیجیٹلائز طریقے سے عوام کی مالی پوزیشن کو دیکھ کر ترتیب دیا گیا تھا، اور اس میں کریانہ اور یوٹیلیٹی سٹور مستحقین کو 3 سستی اشیاء فراہم کرتے تھے، اور یوں لوگوں کو سستی اشیاء اپنی ہی گلی میں میسر ہو جاتی تھی۔ اس احساس راشن کو ختم کر کے 1 مہینے کے لیے سستے آٹے کو مفت تقسیم کرنے کی مہم جو شروع کی گئی، اس میں سیاسی انوالومنٹ بھی تھی اور عوام کی اذیت و تکلیف کا سامان بھی تھا۔ لمبی قطاریں، پولیس اور انتظامیہ کا تشدد اور بھگدڑ۔ تو ایسا ہوا کہ وہ پروگرام جس کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی اپریشیٹ کر رہی تھی، اس کے بارے میں رائٹرز نے لکھا کہ پاکستان میں
ریکارڈ مہنگائی کے بعد آٹے کی ترسیل پر بھگدڑ کی صورت میں 16 لوگ جان سے گئے۔ اگر احساس پروگرام احساس کی مثال تھا تو جو مناظر لوگوں نے آٹے کی تقسیم پر دیکھے اور جس طرح لوگوں کو پٹتا دیکھا، جان سے جاتا دیکھا، تو وہ بے حسی کی مکمل تصویر تھے۔ اور آج عوام انتظار کر رہے ہیں کہ کب احساس کرنے والے عمران خان کی حکومت پھر سے آئے اور ثانیہ نشتر پھر سے پاورٹی ایلیویشن یعنی غربت کے خاتمے کے پروگرام کو دوبارہ سے شروع کریں اور عوام کو ریلیف مل سکے۔